مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بالخصوص حاضرین کے بانیان کے مرحومین اور جو لوگ یہاں شرکت کیا کرتے تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں، خدا سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفرد وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ، ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعبدہ ونبیہ وصفیہ ومحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد، اللہم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ فی الارضین، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ فی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علی اشیائہ، اللہم صلی علی محمد اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، کل موضوع شروع کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ جو کہ سورہ فجر کی 27 اور 28 نمبر ہے، کہ جس کا سب سے بڑا مصداق اور اس کی مجسم تصویر اگر کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے وہ تو سید الشہداء۔ پروردگار مخاطب ہے نفس مطمئنہ کو کہ میری طرف لوٹ اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی۔ انسان کا ہدف دنیا کے اندر یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شب و روز گزارے، اور جتنے بھی ہادیان برحق آئے، انبیاء، ائمہ، اوصیاء، اولیاء، وہ صرف یہی سکھانے کے لیے آئے کہ پروردگار کی عبادت کیا ہے اور رضائے پروردگار کیا ہے۔ ہماری ہر عبادت کے اندر جو ہم تقرب کی نیت کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ ہم جو کوئی بھی عبادت کریں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی ہم پروردگار کی قربت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ دور ہے، ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ خدا تو دور نہیں ہے، خدا تو ہمیشہ ہمارے نزدیک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار فرما رہا ہے میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، شارگ سے بھی زیادہ۔ بلکہ سورہ حدید میں کہہ رہا ہے هو معکم اینما کنتم، رب تو تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ، تم کہاں پھر رہے ہو؟ یعنی وہ جو چیزیں دور ہیں وہ ہم ہیں، رب نہیں دور۔ اب ہم نے جب پلٹنا ہے رب کی طرف، اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ہماری مجالس، مراسم،
یہ جتنے بھی ہم کچھ کر رہے ہیں یہ سارا اسی لیے ہے کہ ہم بھی اسی طرح رب کی طرف قدم اٹھائیں، ہم بھی اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا درس سید الشہداء نے جو کربلا میں ہمیں دیا، ویسے تو بہت سارے درس ہیں، انسان اگر ان درسوں کو گننا شروع کر دے تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن سب سے بڑا درس جو ہے وہ عشق ہے پروردگار سے، اور اس کی یاد ہے، اور اس کا ذکر ہے، اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، جب مولا مدینہ سے چلے اور جب اس شخص کی بیعت کا سوال آیا اور امام شب گئے اپنے نانا کی قبر پہ، وہاں بھی رب کو پکارا اور رب سے پوچھا میں کیا کروں، اور میرے مولا کو جو بشارت ملی میرے مولا نے قدم اٹھائی۔ سید الشہداء کی آپ کربلا اور روز عاشور کو دیکھیں، ایک دفعہ اسے پڑھیں، دیکھیں مولا ہر قدم پہ درس دے رہے ہیں عبودیت کا اور رب سے محبت کا، حتیٰ آخری سجدہ، میرے مولا کا آخری سجدہ جب وہ سجدے میں تھے اور ملعون شمر مسلسل وار کر رہا تھا، اس وقت بھی حسین ایک زمزمہ کر رہے تھے، ان کے لبہ مبارک ان پہ ایک ذکر تھا، اور وہ پوچھا گیا بعد میں ائمہ سے کہ جب سجدہ میں تھے اور وہ ملعون وار کر رہا تھا کھنجر کے، حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اس وقت سید الشہداء اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے، راز و نیاز کر رہے تھے، اور وہ جو راز و نیاز تھے وہ ہمارے لیے ذکر بھی ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں انتہائی عبودیت۔ مولا کہہ رہے ہیں، اب وہ چند مصرے ہیں اشعار کی شکل میں جسے ہمارے علماء نے بیان کیا اور روایات میں آیا کہ مولا کے اس وقت لفظ کیا تھے جب وہ ملعون وار کر رہا تھا۔ اس سے ہم نے درس لینا ہے، امام وقت سے ہم نے یہی درس لینے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء اس وقت بھی یہی درس دے رہے تھے، اور وہ کیا لفظ تھے؟ فرماتے تھے ترکت الخلق طرا فی ہوا، اے پروردگارا ساری مخلوق کو صرف تیری محبت میں چھوڑ کے تیری طرف آ رہا ہوں۔ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، بچے چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، ہر چیز جو تو نے مجھے دی تھی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، تیرے عشق میں اے میرے رب، تیری محبت میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ ایتنت الایال لکی اراک، اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یہ ملعون کھنجر مار رہا ہے، حسین کی گردن جدا ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ آؤں تیری بارگاہ میں تیری زیارت کروں۔ اور اس کے بعد والا جملہ یہ بھی درس ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے درس ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اگر حسین کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اے میرے پروردگار تو وہ ہستی ہے کہ اگر تیری محبت میں وجود حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، فرماتے ہیں لما ہن الفواد الی سوا کا، دل حسین کے اندر، قلب حسین کے اندر تیرے غیر کی محبت نہیں آئے گی، اگر کوئی محبت ہے وہ تجھے رب کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی قیام کے آغاز میں رب کی طرف اور اس سے رضا اور اس کی مرضی کے مطابق آغاز قیام، اور دنیا سے جب میرے مولا جا رہے ہیں رب کو یاد کرتے ہوئے۔ حتیٰ روز عاشور، ہم روز عاشور کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، توحید اور وہ جلوہ عبودیت جو سید الشہداء کی کلام اور ان کے کردار اور ان کی رفتار سے ہمارے لیے ظاہر ہوتا ہے، جس سے ہم نے درس لینا ہے، وہ ہم بعض وقت نہیں بیان کر پاتے۔ آپ روز عاشور مولا نے جو دعائیں مانگی تھی اپنے پروردگار سے، ان دعاؤں کو کبھی پڑھیں، کس طرح رب سے مخاطب ہے حسین۔ الہی انت سکتی فی کل کرب،
وَأَنْتَ الرِّجَائِ فِي كُلِّ شِدَّةٍ، اے پروردگار یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، میرے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، میرے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان تمام سختیوں میں حسین کی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ تو ہے، اور میں حسین کی اگر امیدوں کا اور میری امیدوں اور آرزوؤں کا کوئی مرکز ہے تو وہ تو ہے۔ یعنی مسلسل رب کو یاد کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں انت ولی کل نعمہ و منتہا کل رغبہ، تو ہے جو میں حسین پر آنے والی ہر نعمتوں کا ولی تجھ سے ملی ہے، اور تو ہے کہ جس پر حسین کی نگاہ ہے، اور میں حسین اگر کوئی آرزو رکھتا ہوں، کوئی رغبت رکھتا ہوں، کوئی چاہت رکھتا ہوں تو وہ بھی تو ہی ہے۔ دیکھیں یہ درس ہیں عشق الہی کے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر ہم سید الشہداء کے قیام سے، میں ایک عام گناہ گار شخص اگر کوئی درس، پہلا درس لوں گا تو درس توحید، درس محبت ہے پروردگار سے، عشق ہے پروردگار سے۔ حتیٰ آپ دیکھیں یہ تو حسین تھے جو امام تھے، آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اگر آپ ان کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس قیام کے دوران، اور بالخصوص یہ جو ایام ہیں جو کوفہ اور شام کی راہ میں بی بی کا جو ہے وہ 5200 میل سفر، یہ کوئی تھوڑا سفر نہیں تھا۔ بی بی نے 11 محرم سے جو سفر شروع کیا، اور جو کوفہ اور شام اور پھر شام سے مدینہ، ویسے یہ سفر تھوڑا تھا، لیکن یہ ملائی ایسے کھٹن اور لمبے راستوں سے لے کے گئے ہیں قافلے کو۔ کیوں؟ تاکہ عام آبادیاں نہ دیکھ سکیں، تاکہ شہر والوں کو، گاؤں والوں کو پتہ نہ چل سکے، کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو، تو عجیب لمبے راستوں سے ان بیویوں کو لے کے گئے، ان بچوں کو لے کے گئے۔ لیکن میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں اس پورے راستے میں میری پھوپھی زینب کی ایک نماز، حتیٰ ایک نافلہ بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نافلہ بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ 11 محرم کی رات، یعنی عاشور کا دن گزرا ہے، اس کے بعد والی جو رات ہے وہ سخت ترین رات ہے۔ کیسے سخت ہے؟ انہی بیبیوں کے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں میدانوں میں، انہی بیبیوں کے خیمے جلے ہوئے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب ساری رات اللہ کی عبادت میں قیام اور رکوع اور سجود میں رہی۔ یہ عبودیت ہے عزیزوں، لہجہ لہجہ اپنے خدا کو یاد کرنا، ہر لہجہ۔ بی بی زینب کا تو وہ مقام ہے، چونکہ یہ ایام زینبیہ ہے، کہ سید الشہداء نے جب وداع کیا تھا اس وقت کہا تھا یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن زینب حسین کی ایک ہی خواہش ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، ایک خواہش ہے، اپنی نماز تہجد میں بھائی کو فراموش نہیں کرنا۔ اللہ اللہ۔ اور چوتھے مولا فرماتے ہیں اتنا کھٹن سفر کوفہ اور شام کا، اور بسا اوقات یہ صحیح غذا بھی نہیں دیتے تھے، ایک روٹی دیتے تھے جس میں بچوں نے بھی کھانا ہے اور بڑوں نے، بی بی اپنے حصے کی روٹی بھی بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ 3 دن تک بی بی بھوکی رہی، اگر کھڑے ہو کر عبادت نہیں ہوتی تھی تو بی بی بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، لیکن کوئی بی بی نے حتیٰ نفل بھی، نماز مستحب کو بھی میری بی بی نے ترک نہیں کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رنگ الہی ہیں، یہ سب رنگ توحید ہیں۔ لہذا اگر ہم کچھ درس لیں گے کربلا والوں سے، سب سے پہلا درس وہ یہی ہے اپنے رب کا ذکر، رب کی خشیت۔ اس لیے آپ دیکھیں ابن زیاد کے دربار میں اس ملعون نے جب توہین کی بی بی زینب کے دل کو جلانے کے لیے، اس نے کہا دیکھو خدا نے تم سے کیا کیا، خدا نے تیرے بھائی اور تیرے بھتیجوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو بی بی کی عظمت دیکھیں، بی بی کا مقام توحید دیکھیں، انہوں نے بہت ہی باوقار انداز سے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے توحید کے خوبصورت جلووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔
یہ چیزیں ہیں، اور یہ میرے لیے آپ کے لیے درس ہے۔ ہمارے ائمہ ایسے ہیں، اور ائمہ کے شیعہ بھی ایسے ہیں عزیزان۔ آپ شب عاشور حسین کے ساتھ یہ جو چند تن شیعہ تھے ان کی توحید دیکھیں، جنہیں پتہ تھا صبح ذبح ہو جانا ہے، سب نے قتل ہونا ہے، لیکن سب کیسے تھے؟ روایت مقتل اٹھائیں، کہتے ہیں کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجود کی حالت میں، کوئی قرآن کی تلاوت کی حالت میں۔ پوری رات ان مٹھی بھر شیعوں نے فقط عبادت کی، رب کو یاد کیا، قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کی کہ لشکر اشقیاء جہاں سے تیر اور تلواروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی، خیام حسینی سے پروردگار کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ چل رہا تھا خدا والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں۔ پتہ چل رہا تھا حسین کا خیمہ اور حسین کا کارواں کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں نور اٹھ رہا ہے، جہاں رنگ عبادت ہیں، جہاں رحمت ہے پروردگار کی، اور اہل جہنم کہاں ہے؟ اسی لیے تو حر نے جب صبح ارادہ بدلا اور جب وہ یزید کے لشکر سے نکلا اور سید الشہداء کی طرف بڑھا تو کسی نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ سب اسے جنت دیکھ رہے تھے، معلوم تھا جہاں بھی توحید ہے، جہاں بھی عشق ہے پروردگار سے۔ اچھا، یہ جو مٹھی بھر شیعہ تھے ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، سب کو پتا تھا سب نے صبح قتل ہونا ہے، لیکن چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، چہرے سرخ تھے شدت اشتیاق شہادت سے، اور ایک دوسرے کو مذاق بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون پہلے جائے گا جو نبی کریم کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیے گا شربت شہادت پینے کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب حبیب جناب مسلم بن عوف ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے میں پہلے جاؤں گا، اور وہاں نبی کا ایک صحابی، بعض لکھتے ہیں وہ بریر ہے، بعض لکھتے ہیں وہ عاصم تھے، بوڑھا صحابی کہ جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور اس کی بھویں چہرے پہ گری ہوئی تھی جسے اس نے پٹی سے باندھا ہوا تھا، اس حالت میں اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے عاشور کی صبح تو کب آئے گی کہ میں حسین کی رکاب میں شہید ہو کے اپنے رب کا دیدار کروں۔ یہ ہستیاں تھیں جو میرے مولا کے گرد اکٹھی تھیں۔ میرے عزیزو، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے مہدی کن کا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین کا لشکر یہ ہمارے لیے درس کا، یہ ہے وہ ہستیاں کہ جن کو ہم یاد کرتے ہیں تاکہ ان کے کردار سے، ان کی عظمتوں سے ہم درس لیں۔ سب سے بڑا درس اللہ سے عشق ہے اور توحید ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ مسجد میں آئے، مسجد النبی میں دیکھا ایک جوان بیٹھا اور اس کے چہرے پہ آثار تھے بڑے عجیب سے، تزلزل کے آثار، جیسے چہرے پہ زلزلہ۔ پوچھا اے جوان تیری کیا حالت ہے؟ کہا اے نبی خدا، آپ نے کل جنت اور جہنم کا ذکر کیا، بس میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں روز محشر کھڑا ہوں اور میرے سامنے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں کس طرح اہل جہنم ان کو کھینچا جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور جہنم کے فرشتے کیسے ان کے چہروں پر، ان کی صورتوں پر تازیانے مار رہے ہیں آتش کے، آگ کے، اور ان کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کی چیخیں اور فریادیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان،
یہ وہ جوان ہے کہ اللہ نے جس کے قلب کو ایمان کے نور سے بدل دیا۔ جوان ایسے ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا اپنے اصحاب کو، میں اس طرح کے اصحاب چاہتا ہوں، میں ایسے جوان چاہتا ہوں کہ جن کے دل پروردگار کی عبودیت اور ایمان سے بنے۔ کیوں کہا جاتا ہے قرآن کی حد اقل 50 آیات ہر روز تلاوت کرے؟ یہ ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہر دن 50 آیات فرماتے ہیں تلاوت کرو، اور محزون آواز سے تلاوت کرو، اور اس انداز سے تلاوت کرو کہ جس طرح گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اور جہاں بھی جنت کا ذکر ہے رب سے جنت مانگو، جہاں جہنم کا ذکر ہے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور جہاں کوئی موعظہ ہے، کوئی نصیحت ہے، رب سے اس پر عمل مانگو۔ یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک سیر و سلوک کرو گویا قرآن تمہیں ان تمام منازل میں، ان تمام جنگوں میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر قرآن بنے گا مربی، پھر ہم قرآن سے لیں گے تربیت۔ اس جوان نے چند آیات سنی تو اس منظر میں کھو گیا، یوں قرآن کی آیات اس کے وجود میں رچ بس گئی۔ یہ اصحاب پیغمبر تھے۔ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہم ان کی زندگی سے جو سب سے بڑا درس لیتے ہیں وہ بھی یہی ہے، عشق پروردگار، عبودیت، کھو جانا اپنے رب میں۔ کسی نے آ کے پوچھا اے علی تو جس رب کی عبادت کرتا ہے تو نے اسے دیکھا ہے؟ کہا افعبدوا ما لا ارى، کیسے ہو سکتا ہے میں رب کو نہ دیکھوں اور اس کی عبادت کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، توحید یہ ہے کہ صرف رب تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو اپنے ہر عمل سے ظاہر کر کے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ توحید یہ ہے، یعنی اس طریقے سے اپنے رب پر یقین پیدا کر۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسی چیز کی عبادت کروں جسے نہ دیکھوں؟ اب سامنے سوال کرنے والا حیران ہوا، بیٹھ گیا، پھر اٹھا، کہنے لگا کیف ترا، کیسے دیکھتے ہو، کیسے اپنے رب کو دیکھتے ہو؟ اے علی ہمیں بھی بتا۔ فرمایا لا تدرک العیون بمشاہدۃ العیان، لا تدرک العیون بمشاہدۃ العیان، رب کو جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، ولیکن تدرک القلوب بحقیقت الایمان، لیکن اس سے قلب کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ جسم کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں جیسے نظر آ رہی ویسے ہوتی نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھیں آج ہم جس دور میں ہیں، آیا آپ کو اپنی آنکھوں کی دیکھی چیز پر یقین ہے؟ ہم تو عجیب دور سے گزر رہے ہیں، عجیب دور سے گزر رہے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں لیکن پیچھے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ امیر المومنین نے اس زمانے میں بتا دیا تھا کہ جسم کی آنکھ سے حقیقت کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ قلب کی آنکھ ہے۔ لہذا اپنے قلب کی آنکھ کو کھول، اپنے قلب سے اپنے رب کو دیکھ، پھر تو حقیقت ایمان کو سمجھے گا۔ عصمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق ردان مطہر از دغل۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، علامہ اقبال ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے، ان کے روحانی پیشوا تھے مولانا رومی۔ کہتے ہیں کہ اگر عمل میں اخلاص دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، مولانا رومی کہتے ہیں اگر تم نے اخلاص سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ یہ وہ شعر ہے،
یہ وہ شیر ہے جو ہر مکر و فریب سے پاک ہے. شیر حق ردان متحر از دغل. کیوں کہا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. وہ واقعہ کیا تھا کہ امیر المومنین ایک جنگ کے دوران، میں بہت توجہ چاہوں، ایک جنگ کے دوران ایک شخص کو جب پچھاڑا، زمین پہ گرایا، ظاہراً ہماری بعض روایات جیسے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدود تھا. جب اس کو مولا نے گرایا، وہ لڑ چکا تھا، لڑائی ہو چکی تھی، اب جب اس سے گرایا اور اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے، اس نے جسارت کی، چہرہ مبارک امیر المومنین پر اپنا لوا پھینکا. اب میں اور آپ ہوتے تو غصے سے برداشت نہ کر پاتے، لیکن علی نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی کیوں چھوڑا؟ کہا اس نے مجھے غصہ دلایا ہے. علی اپنے ذاتی غصے سے کسی کو نہیں مارے گا، اگر مارے گا تو رب کے غصے سے مارے گا. علی وہ ہے کہ جس کی رضا، جس کی خوشی اور غصہ بھی رب کا ہے، اپنا ذاتی غصہ نہیں ہے. ہمارے امام تو وہ ہیں کہ خود معاف کر دیتے تھے، جو ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا معاف کر دیتے تھے. ہمارے امام تو ہیں، ذاتی غصہ نہیں ہوتا تھا کسی پر. جیسے کہتے ہیں ابن زیاد ملعون، ایک دفعہ جب اس کے پیچھے مختار کی فورس لگی اور یہ بھاگ رہا تھا صحراؤں میں، دوڑ رہا تھا، دوڑتا اپنے لشکر سے جدا ہوا. مختار کے لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس ملعون کا سر تن سے جدا ہو. قاتل تھا سید الشہداء. دوڑتا ایک صحرا میں پہنچا، وہاں دور سے ایک خیمہ دیکھا اور خیمے میں داخل ہوا. دیکھا امام سجاد تھے جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے مکہ کی طرف، راستے میں توقف کیا ہوا تھا. خیمے میں داخل ہوا، شدت سے پیاس سے بلک رہا تھا ابن زیاد. آ کے اس نے کہا اے اللہ کے بندے تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ توجہ رکھے، ابن زیاد وہ ملعون ہے جس نے حکم دیا تھا عمر ابن سعد کو کہ پانی بند کیا جائے، اور دنیا میں اللہ نے اسے دکھایا کہ جن کا تو نے پانی بند کیا انہی کے ہاتھوں پانی پینے کے لیے آیا. یہ عبرت ہے. دنیا میں کوئی چیز پائیدار نہیں، وہ جو پائیدار ہے وہ آخرت ہے. اب یہ سمجھا، ابن زیاد سمجھا کہ ان کو نہیں پتا میں کون ہوں. کہنے لگا مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے. مولا نے سراہی پانی کی اٹھائی، اسے ایک پیالہ بھر کے دیا، پیا، پیاس نہیں بجھی. دوبارہ مانگا، مولا نے دوبارہ دیا. تیسری بار مانگا، مولا نے تیسری بار دیا. جب مکمل پیاس بجھ گئی پھر کہنے لگا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے میں اس ملعون کو نہ پہچانوں جو ظلم کی چھڑی سے میرے بابا کے دانتوں پر ظلم کی چھڑی مارتا رہا، جس نے میرے باپ کے قتل کا حکم دیا، میرے بھائیوں کے، میرے بھتیجوں کے، میں کیسے نہ پہچانوں؟ تو کہنے لگا پھر آپ مجھے کچھ کہہ نہیں رہے، مجھ سے بدلہ نہیں لے رہے. میرے مولا نے فرمایا ہم کریم ابن کریم ہیں. اس وقت تو مہمان بن کے آیا تھا، اس وقت تو ایک پیاسا راہ گم کردہ مسافر ہے، اور ہم گرے ہوئے لوگوں کو نہیں مارتے، ہم میدان جنگ میں مارتے ہیں، راستوں میں نہیں کسی کو مارتے. یہ کریم ابن کریم کا نام ہے. یہ کون ہے؟ یہ خون علی ہے. اس لیے تو علامہ رومی کہتے ہیں از علی اموز اخلاص عمل. اور جب اس نے جسارت کی، لوا پھینکا، مولا نے چھوڑ دیا. اور جب دوبارہ اسے مارا تو پوچھا اب کیوں مارا؟ کہا میرا ذاتی غصہ ختم ہو گیا تھا، دوبارہ رب کا غصہ علی میں پیدا ہو گیا، دوبارہ اپنے رب کے غصے کی وجہ سے مارا. لیکن جب اسے مارا مولا نے اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ اس کی زرہ اتاری، نہ اس کی تلوار اٹھائی، نہ اس کا خنجر نکالا، نہ اس کے قیمتی کپڑے جو اس کے بدن پر جواہرات تھے، چونکہ وہ بہت بڑا بہادر تھا،
پرانے لوگ بہت کچھ پہنتے تھے، نہ اس کی انگوٹھی اتاری، کچھ بھی نہیں اتارا۔ حالانکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کسی سے جنگ ہوتی ہے آپ اس کا سارا جنگ کے بعد جتنا بھی مال اس نے پہنا ہوا ہے وہ آپ کا ہے، بے عنوان غنیمت آپ لے جا سکتے ہیں، یہ دستور تھا عرب کا۔ لیکن میرے مولا نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ علی کو بھلا فنا ہونے والی نعمتوں سے کیا تعلق؟ کسی نے امیر شام سے پوچھا کہ تو بھی کبھی علی کی کوئی فضیلت بیان کر سکتا ہے، جو دشمن تھا؟ کہنے لگا کیوں نہیں، علی وہ ہے، ابھی امیر شام نے فضیلت بیان کی ہے، علی وہ ہے کہ جس کے پاس ایک سونے سے بھرا ہوا کمرہ ہو اور ایک گھاس سے بھرا ہوا کمرہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں سونے کے کمرے کو پہلے اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کرے گا، کیونکہ اسے دنیا کے سونے چاندی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کہتے ہیں یہ عمر بن عبد ود کی بہن آئی، وہاں بہن پہنچی اور اس نے بھائی کی لاش دیکھا وہ ساری چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس نے حیران ہوئی، کہنے لگی کس نے میرے بھائی کو مارا، اور اس کی لاش سے تو کچھ بھی نہیں اتارا گیا۔ تو بتانے والوں نے بتایا یہ ابو تراب تھے کہ جن کے دست مبارک سے یہ قتل ہوا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، کہنے لگی میں آئی تھی تجھ پر رونے کے لیے، لیکن اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی قاتل ہوتا ہمیشہ روتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کی عرب میں کوئی نظیر بھی نہیں، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ یہ اخلاص تھا علی کا، یہ جلوے تھے، یہ میرے مولا کے عشق الہی کے۔ یہی امیر المومنین جن کی اتنی عظمت ہے، کبھی کبھی مہدی کے ناصروں کو جب یاد کرتے تھے تو شدت سے گریہ کیا کرتے تھے، شدت سے۔ میں نے مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد، ان کے جو ناصر ہیں ان کے بارے میں اکثر جو روایات دیکھی ہیں وہ امیر المومنین سے دیکھی، اور ایسی روایات جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں مولا کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، امام کن کے منتظر ہیں۔ مثلا امیر المومنین نے یہ عظمت بیان کی کہ مہدی کے ناصر جو پوری دنیا میں الہی حکومت کو برپا کریں گے، وحد اللہ حق کا توحید ہی، خدا کو اس طرح مانتے ہوں گے جس طرح حق ہے توحید کا، یعنی توحید عبودیت، یا کہتے ہیں عرف اللہ حق کا معرفت ہی، مہدی کے ناصر اللہ کی ایسی معرفت رکھتے ہوں گے جیسے معرفت رکھنے کا حق ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ حق کے معرفت کیا ہے، حق کے توحید کیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ صرف اماموں کے پاس ہوتا ہے، لیکن علی جیسا امام بتا رہا ہے کچھ لوگ آنے والے ہیں آخر الزمان میں کہ جو اللہ کی معرفت اور توحید میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ مجھ جیسا امام علی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر حق توحید ہے تو ان کے پاس ہے، اور حق معرفت الہی ہے تو ان کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں مولا سے پوچھا گیا مہدی کے ناصروں کی شجاعت کا، فرمایا یہ شیر ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں کہ جب نکلیں گے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے ہلا دیں گے۔ اب آپ خود دیکھیں، ہم ہمیشہ امیر المومنین کو کہتے ہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر، تو جسے علی جیسا امام کہے اللہ کے شیر، ان کا کیا مقام ہے؟ مہدی کے ناصر، آخر جن کے ذریعے مشرق و مغرب فتح ہونی ہے، 7-8 مہینوں میں پورے جہاں پر، سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ مہدی اور اس کے ناصر ایسا کام کریں گے کہ پوری زمین میری عبادت کرے گی اور زمین سے شرک مٹ جائے گا، یعبدوننی، پوری زمین محو عبادت الہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس زمین کو تسخیر کرنے والے خود حق کے توحید رکھتے ہیں، خود معرفت الہی کو اکمل درجے تک رکھتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے ایک اور مقام بنایا، فرماتے ہیں قلوبہم کالزبر الحدید، مہدی کے ناصروں کے دل جو ہیں وہ فولاد کے ٹکڑے ہیں،
فرماتے ہیں کہ لا یشوبھا شک فی ذات اللہ، انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی توحید میں اتنا پختہ کر لیا ہے کہ اب شیطان ان دلوں میں سوراخ نہیں کر سکتا۔ ان کے دل جو ہیں وہ ہر شک و شبہ سے پاک ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے میرے مولا کن کے منتظر ہیں۔ میرے عزیزو، مولا ہمارے منتظر ہیں۔ کب ہم معرفت الہی پیدا کرتے ہیں، کب ہم اپنے وجود میں توحید پیدا کرتے ہیں، چونکہ جس کے وجود میں توحید ہے، خشیت الہی ہے، وہی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہوگا۔ اللہ والے جو ہیں وہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے مولا کے ناصروں کو کہا گیا کہ اولئک خیر البریہ، یہ وہ ہیں جو سب سے بہتر ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور ایک جملہ ایسا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میرے مولا ایک دفعہ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، امام زمان کے ناصروں کا ذکر شروع ہوا تو میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی غیر معصوم کی شان میں اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو زیارات کی توفیق دے، بار بار توفیق دے، جب آپ کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت نامہ اٹھاتے ہیں، اور اس زیارت نامے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی، اے معصوم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، لیکن میں اپنے ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کو آپ پر قربان کرتا ہوں۔ یہ میرا ایک مقام ہے، مقام محبت، مقام عشق۔ ہمیشہ ہر معصوم کے زیارت نامے میں زیارت پڑھنے والا یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور مولا امام زمان کے ناصر وہ ہستیاں کہ امیر المومنین نے ان کے لیے یہ جملہ کہا۔ اللہ، ان کے لیے بڑا حیران ہوتا ہوں، یعنی یہ جو لوگ آئیں گے جنہوں نے زمین پر حکومت الہی برپا کرنی، یہ کون لوگ ہیں کہ علی جیسا امام جب ان کو یاد کرتا تھا تو کہا کرتے تھے بے ابی و امی بے عدتن اسماء فی الارض مجہولا۔ فرماتے ہیں کہ میں علی کے ماں باپ اس چھوٹے سے گروہ پہ قربان کہ جنہیں زمین میں کوئی نہیں جانتا، جو مہدی کے یاور و ناصر بنے گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے! آیا انسان یہ عظمت پیدا کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو جناب مالک اشتر کی دوں گا، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جناب مالک اشتر بہت باعظمت، بہت بافضیلت۔ میں نہیں سمجھتا کہ اصحاب امیر المومنین میں اس طرح کی بھی کوئی ہستی کوئی اور بھی ہوگی، نہیں ہے۔ ہم جناب سلمان کا نام لیتے ہیں، وہ بہت بلند ہے، ابو ذر بہت بلند ہے، لیکن مالک اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اب میں آپ کے سامنے امیر المومنین کا جملہ جو نہج بلاغہ میں ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ نہج بلاغہ بھی ان کتابوں میں سے ہیں جو قرآن کی طرح محجور ہو گئی ہے۔ ہم لیتے تو ہیں، جہیزوں میں بھی دی جاتی ہے، لیکن نہج بلاغہ پڑھنے والے، نہج بلاغہ سے فیض لینے والے کب آئیں گے؟ میرے مولا نہج بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رحم اللہ مالکا کان لی کما کنت لرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ خدا مالک پر رحم کرے، مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے میں علی رسول کے لیے۔ اب مجھے خود بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی؟ امیر المومنین نے مالک کو اپنے جیسا قرار دیا کہ مالک میں علی کے لیے اسی طرح تھا جس طرح میں علی رسول کے لیے تھا۔ مالک کون تھا؟ پروردہ علی، شاگرد علی تھا، میرے امام نے اس کی تربیت کی تھی۔ مالک کو مالک بنانے والے علی ہیں۔ مالک کوئی امام زیادہ نہیں تھا، اولاد انبیاء میں سے نہیں تھا، ایک عرب کے قبائل میں سے ایک سردار تھا، لیکن جب سے میرے مولا کے قدموں میں آیا مالک مالک بن گیا۔ یہ امام کی ذات ہوتی ایسی ہے۔ کہتے ہیں حبشہ کا بادشاہ
اس نے اپنا بیٹا، بعض نے لکھا اس کا نام ابو نیزر، اس کو بھیجا تھا نبی کی خدمت میں کہ وہاں کچھ عرصہ تربیت لے۔ بعد میں جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو وہ مولا کے ساتھ ہو گیا، مولا کی خدمت میں رہتا تھا۔ پھر اس نے بیٹے کو پیغام بھیجا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تخت و تاج تیرا منتظر ہے اور تو واپس آ جا۔ اب ابو نیزر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے والد، اے میرے بزرگ، انکا کریم، تو میرے لیے باعظمت ہے، لیکن کیا کروں، لا افارق علیا لحظۃ واحدہ، میں تو علی سے ایک لحظہ بھی جدا نہیں ہو سکتا، ایک لحظہ۔ کیا ہے میرے مولا کے صحبت میں کہ وہ شخص تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے امام کی ہمراہی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوا۔ مہدی ان جیسے لوگوں کا منتظر ہے کہ جو اپنے گناہوں کو، جو دنیا کی ہر چیز کو اپنے مولا کی اطاعت اور اس کی ہمراہی میں چھوڑے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کیوں نہیں حضور کر رہے؟ مولا ہم سے پوچھتے ہیں کہاں ہے میرے مالک جیسے ناصر، کہاں ہیں حبیب جیسے، کہاں ہیں میسم جیسے؟ امام بھی کچھ ہستیوں کے منتظر ہیں جو ہم میں سے پیدا ہونی۔ اب میں مالک کی 6 صفتیں بیان کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ مہدی کن ناصروں کا منتظر ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب مالک کے اندر 6 صفتیں تھیں جس کی وجہ سے مالک تھا۔ پہلی صفت، مالک عبد پروردگار۔ مولا نے جب اس کو بھیجا گورنر بنا کر تو خط میں کیا لکھا؟ انی بعثت علیکم عبدا من عباد اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے جی میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تو ہمیں معلوم ہے نا ہم کس کے بندے ہیں۔ کوئی پیٹ کا بندہ ہے، کوئی شہرت کا بندہ ہے، کوئی اپنے نفس کا غلام ہے، کسی سے کچھ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی کسی پر کوئی چیز حاوی ہے۔ تو ویسے کہنے میں تو ہر کوئی کہتا ہے جی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے علی جیسا امام کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ مالک اللہ کا بندہ تھا، پہلی صفت۔ عبودیت، توحید، جو کہ میرا موضوع بھی ہے ان 2 مجلسوں میں، کہ سب سے پہلی چیز توحید ہے، وہ مالک میں تھی۔ دوسری چیز ولایت۔ مالک جس طرح اپنے رب کا بندہ تھا، اپنے زمانے کے امام کا موتی بھی تھا، اس کے اندر ولایت بھی تھی، ولایت کامل درجے کی۔ اب اس کی ولایت کی تعریف امیر المومنین خود کر رہے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا آپ مالک کو اپنے لیے کیسا پاتے تھے؟ فرمایا لا یقدم ولا یبجم ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری۔ مالک آگے پاؤں نہیں بڑھاتا تھا، پیچھے پاؤں نہیں ہٹاتا تھا، کسی کو آگے نہیں کرتا تھا، کسی کو پیچھے نہیں کرتا تھا، مگر کب؟ جب میں علی اسے حکم دیتا۔ مالک یعنی جس کی مرضیاں ختم ہو چکی تھی، اس کے وجود پر زمانے کے امام کی مرضیاں جاری تھیں۔ میرے عزیزو، مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ 4-5 فٹ کے وجود پر زمانے کے امام کی مرضیاں جاری کریں گے۔ مہدی کی حکومت اس وقت شروع ہوگی جب میں اور آپ اپنے اپنے وجود پر مہدی کی حکومت کو شروع کریں گے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی حکومت شروع ہوتی ہے تو ایک اکائی سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے آپ خود بتائیں، ماشاءاللہ اہل علم ہے، دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب شروع ہوا وہ اکائی سے شروع ہوا۔ اکائی سے دہائی بنتی ہے، دہائی سے سینکڑے، سینکڑوں سے ہزاریں۔ انقلاب کی فریاد ایک آدمی بلند کرتا ہے، وہ ایک فریاد کچھ آدمیوں کو کھینچتی ہے اور وہ ان کی فریاد کچھ اور کو کھینچتی ہے۔ یوں دنیا کے کسی ایک گوشے سے مہدی کا انقلاب شروع ہوگا۔ کب؟ جب اس کے ماننے والے یہ تہیہ کر لیں کہ اپنے اپنے وجود پر وہی عدالت جو اس نے برپا کرنی ہے پوری زمین پر، پہلے میں اپنے اپنے وجود پہ اس عدالت کو جاری کروں۔ یہ تھا مالک کہ جس نے اپنے وجود پر عدالت علوی کو جاری کیا ہوا تھا، اطاعت علی کو جاری کیا ہوا تھا۔ تیسری صفت مالک کی، 2 صفتیں ہو گئی، تیسری صفت مالک جو تھے یہ وہ تھے جو اپنی
جان پر زمانے کے امام کی جان کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین میں مالک پہنچ چکا تھا اس خیمے تک کہ اگر اس کا ہاتھ تلوار والا نیچے آ جاتا ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو جاتا، لیکن پیچھے سے پیغام پہنچا مالک علی کی جان کو خطرہ ہے۔ مالک پیچھے پلٹا، سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس پر حملے بھی ہوئے، تیر بھی لگے، لیکن پہنچا اپنے امام کے لیے سپر بنا، علی کی جان کو بچا دیا۔ کہتے ہیں مہدی کے ناصر ایسے ہی ہوں گے۔ امام زمان کے ناصروں کی جو صفات ہمارے ائمہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ مہدی کے ناصر ہمیشہ اپنے امام کے گرد حلقہ باندھ کے رکھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولا نے جب انقلاب لانا ہے، یہ دنیا کے جو شیطان ہیں، یہ استعماری طاقتیں، یہ کو چھوڑ دیں گی؟ پتہ نہیں کتنے قاتلانہ حملے ہوں گے۔ ان قاتلانہ حملوں کو مہدی کے ناصر اپنے جسموں پہ جھیلیں گے، شہادتیں دیں گے، لیکن اپنے امام کی جان کے لیے سپر بنیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، پھر یہ انقلاب کامیاب ہوگا۔ مالک یہ تھا۔ چوتھی صفت، مالک شجاع تھا۔ اس کی شجاعت کی تعریف علی جیسا امام کر رہا ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سِيُوفِ اللَّهِ، مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی۔ ہم امیر المومنین کو کہتے ہیں سیف اللہ، اور امیر المومنین مالک کو کہہ رہے ہیں سیف اللہ۔ اللہ اور فرماتے ہیں کہ عرب کی کوئی ماں اب مالک جیسا جوان نہیں جن سکتی۔ میرے مولا گریا کرتے تھے، کہتے تھے میں دنیا میں اب مالک جیسا نہیں دیکھ رہا۔ 4 صفتیں اور 5ویں صفت جناب مالک کی۔ فرماتے ہیں مالک کون ہے؟ اشد علی الفجار من حریق النار۔ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ مالک وہ ہے جو گناہ کا دشمن تھا، گناہ کو پسند نہیں کرتا تھا، گناہ گاروں کے ساتھ سخت تھا۔ مالک یعنی امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، مولا کے ظہور کی کوئی خبر نہیں۔ مولا کے ناصروں کی نشانی ہے گلی گلی کوچے میں امر بالمعروف کریں گے، خود بھی گناہ نہیں کریں گے، لوگوں کو گناہ سے روکیں گے۔ یہ ساری علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں آج تو یہ حالت ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی برائی کو روکنے کی کوشش کرے تو لوگ اسے الٹا بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کام نہ کرو، امام زمانہ آئیں گے خود ہی یہ کام کریں گے۔ آج ہم کوئی اصلاح کرنا چاہیں تو لوگ وہاں جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں عزیزان، امام زمانہ نے نہیں کرنی، انہوں نے کرنی ہے کب؟ جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے حصے کا کام امام کے سپرد کر دوں۔ جب میں اپنے حصے کا کام کروں اور پھر کہوں مولا اب آپ کے حصے کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، پھر مولا ضرور کرے، پھر مولا ضرور کرے۔ مالک کی 5ویں صفت یہ تھی ہمیشہ امر بالمعروف۔ اور 6ٹھی صفت جناب مالک کی بردبار تھے، حلیم تھے۔ اگر کوئی ان سے زیادتی کرتا اسے برداشت کرتے تھے۔ الہی بندوں کی یہی صفت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب مالک ایک بازار سے گزر رہے تھے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے جسارت کی۔ آپ کو پتہ ہے بازار میں بعض دفعہ کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں، دکاندار راہ چلتے ہوئے لوگوں کو کوئی چیز مار دینی یا گالی نکال دینی، جیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ، جہاں جاہلیت زیادہ وہاں یہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی دکان سے کوڑا اٹھایا، مالک کو دیکھا، مالک سر جھکائے، سادہ سا لباس، خاک نشی مالک چلا آ رہا ہے۔ اس نے بھی وہ کوڑا اٹھا کے مالک پر پھینک دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا یہ مالک ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی کوئی بندہ ہے، کوئی خاکی بندہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ بیچارہ جو سر جھکائے مسکین آ رہا اسے زیادہ تنگ کرتے تھے، اس نے بھی تنگ کیا۔ لیکن ساتھ والا دکاندار پہچانتا تھا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ مالک تھے، یہ علی کی سپاہ کے سردار ہیں، تو نے سردار سپاہ علی کو تو نے ان پر کوڑا پھینکا ہے۔ چونکہ مالک نے ایک نگاہ دیکھا اور چلے گئے۔ اس نے توہین کی لیکن مالک نے تحمل کیا۔ ساتھ والے دکاندار نے ڈرایا کہ تو نے کیا کر دیا، غضب کر دیا۔ سردار سپاہ جو علی کی فوج کا سردار ہے
تو نے ان کی توہین کی، کوڑا پھینکا، اب تیری خیر نہیں، اب رات کو اس کی سپاہ آئے گی، تیرا گھر بھی گرے گا، تیرے سارے بچے، تیرا قبیلہ قتل عام ہوگا۔ تو نے اتنے بڑے سردار کو ان کے ساتھ جسارت کیا، اب یہ کانپنے لگ گیا، اب یہ دوڑا مالک کے پیچھے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پتہ چلا وہ مسجد چلے گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے مسجد آیا، دیکھا مالک 2 رکعت نماز پڑھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی جناب مالک نے نماز ختم کی، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ مالک ہیں، آپ تو سردار سپاہ ہیں، چونکہ مولا علی کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ سردار سپاہ علی ہیں، خدا کریں میرے بچوں پر رحم کریں، میرے قبیلے پر رحم کریں، میرے گھر کو نہ گرائیں۔ جناب مالک نے اٹھایا، کہا اے مومن یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتے، میں تو مسجد میں آیا تھا اللہ سے تیری ہدایت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ فرمائے 2 رکعت نماز تیرے لیے پڑھی ہے، تیری ہدایت کے لیے پڑھی۔ کریموں کے غلام بھی کریم ہوتے تھے۔ اللہ عزیزان، امام زمان ہی جیسے لوگوں کے منتظر ہیں۔ میرے مولا کی جو توقیات میں ہے اس میں امام صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے امور کی خبر رکھتے ہیں، ہم تو تمہیں نہیں بھولے لیکن تم بھول چکے، زمانے کے امام کوئی بھول گئے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں لیکن ان کو شوق ہوتا ہے مولا کے دیدار کا، وہ امام کا صرف چہرہ مبارک دیدار کے منتظر ہیں، امام ہمارے کردار کے منتظر ہیں۔ جناب آیت اللہ سیستانی جو اس وقت بہت بڑے مرجع ہیں، ان کے جو والد تھے آیت اللہ باقر سیستانی، میں ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مشہد میں گیا، 8ویں مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ کی، اللہم صلی اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گیا، تو میں نے وہاں چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ چلہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا چلہ، یعنی 40 دن زیارت عاشورہ کا چلہ کاٹا، اس نیت سے کہ مجھے فرزند رضا امام مہدی کی زیارت ہو۔ بڑا اشتیاق تھا دل، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے زیارت عاشورہ کا جو چلہ ہے اس کے تو آثار ہیں، بڑے مجرب آثار ہیں، ہمیشہ کامیابیاں ملتی ہیں جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جس نیت سے بھی کیا جائے، جس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا جائے، ہمیشہ اس کے اثرات بیان ہوں۔ انہوں نے بھی زیارت عاشورہ ہر روز پڑھنی اور یہ دعا کرنی۔ کہتے ہیں جب آخری دن تھا، زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، تو مجھے مشہد میں ایک جگہ سے نور اٹھتا ہوا نظر آیا، البتہ وہی نہیں نظر آیا، عام آدمی کو نظر نہیں آیا، بس سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے، کچھ نہ کچھ مجھے آج نظر آئے گا۔ دوڑے، اس نور کا تعاقب کرتے کرتے ایک مکان تک پہنچے، وہاں سے وہ نور نکل رہا تھا۔ دیکھا اس مکان میں ایک جنازہ پڑا ہے اور اس وقت سفید کپڑا ہے، پتہ چلا کسی خاتون کا جنازہ ہے، اور وہاں ایک نورانی ہستی تشریف فرما ہے۔ پوچھا آپ ہی صاحب زمان ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے پاس بیٹھو، باقر میرے پاس بیٹھے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ عورت کون ہے؟ امام زمان پوچھے، کہا نہیں، یہ وہ ہے کہ شہنشاہ ایران نے پردے پر پابندی لگائی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، اس عورت نے 7 سال سے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا اپنے پردے کی حفاظت کے لیے، چونکہ شہنشاہ کی جو پولیس تھی جب بھی کوئی عورت پردے کے ساتھ نکلتی تھی اس کی چادر کھینچتی تھی، تو یہ اپنا حجاب بچانے کے لیے 7 سال سے گھر سے نہیں نکلی۔ کہتے میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس کے آخری وقت میں اس سے آ کے ملا ہوں۔ پھر کہا باقر سیستانی، مجھ سے ملنے کے لیے چلے کیوں کاٹتے ہو؟ اس طرح کا کردار اپناؤ، مہدی خود آ جائے گا۔ میرے مولا ہمارے کردار کے منتظر ہیں، کب ہم ظلمتوں کو، گناہوں کو چھوڑیں؟ کیوں نہیں؟ امام کیا کرم، ان کی نگاہ شرف، کیوں نہیں؟
ہمارے امام تو اتنے کریم ہیں، چند دن پہلے میں یہ چیز پڑھ رہا تھا کہ شمر جیسا ملعون جب میرے مولا کو مارنے کے لیے آیا تو امام اس کو بھی نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے شمر باز آ جا، مجھے قتل نہ کر، تجھے نہیں پتا میرے قتل کی سزا جہنم میں ابدی ہے اور میں نہیں چاہتا تو جہنم میں ابدی کا شکار۔ جو تم نے باقی ظلم کیا ہے توبہ کر لو، خدا معاف کر دے گا، لیکن میرا سر تن سے جدا نہ کر۔ شمر جیسا ملعون، اور امام اس کے حق میں مدح کر رہے ہیں۔ یعنی اماموں کی عظمت دیکھیں، محبت الہی کے جلوے۔ اپنے قاتل، اپنے بچوں کے قاتل کو کہہ رہے ہیں مزید گناہ نہ کر، جتنے تو نے گناہ کر لیے اگر توبہ کر لے گا خدا معاف کر دے گا، لیکن امام معصوم کا قاتل نہ بن، چونکہ اس کی سزا پھر جہنم میں ابدی ہے۔ ہمارے اماموں کا تو یہ مقام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب میرے مولا نے صدائے نصرت بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا جب کہا نا میرے مولا نے، وہ عجیب منظر تھا کہ جب کربلا کے صحرا میں حسین کی آواز بلند ہوئی، جب سارے مارے گئے تھے، کوئی بھی نہیں بچا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، صرف معصوم اصغر تھا۔ میرے مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی جب صدا بلند کی، کہتے ہیں مد مقابل لشکر اشقیاء سے دو بھائی آئے، کہنے لگے صبح سے ہم قاتل ہیں آپ کے بچوں کے، بھائیوں کے، لیکن حسین اب تیری غربت اور تنہائی برداشت نہیں ہو رہی، حل لی من توبہ، اگر ہم توبہ کرنا چاہیں تو ہماری توبہ خدا قبول کرے گا۔ میرے مولا نے کہا کیوں نہیں، یہ نصرت کا جو میں نے استغاثہ بلند کیا تھا تم دونوں کو بلانے کے لیے کیا تھا، چونکہ مجھے پتا تھا شہداء میں بھی دو ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہیں، میں نے ایک دفعہ تحقیق کی 26 کے قریب، 22 یا 26 کے قریب لوگ لشکر یزید کو چھوڑ کر مولا کے پاس آئے تھے، ان میں یہ دو بھائی بھی تھے، اور وہ لڑے، مولا کی طرف سے لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر میرے مولا شہزادہ اصغر کو لے کے گئے اور شہزادہ اصغر کے لیے چند قطرے پانی مانگے تھے حسین، صرف چند قطرے، اور دشمن نے کیا پانی پلایا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جب مختار قاتلی نے سید و شہداء اور کربلا کے شہداء کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا، اور امام سجاد کو جب بتایا جاتا تھا کہ مختار نے فلاں قاتل کو بھی پکڑا اور مار دیا ہے، امام سجاد سے یہ پوچھتے تھے ہرملہ کو پکڑا ہے ابھی تک یہ نہیں، ہرملہ تو زندہ ہے، اور میرا مختار کو پیغام دو کہ ہرملہ کو پکڑے، اس نے میرے قلب کو بری طرح زخمی کیا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ قاصد پہنچا مختار کے پاس، اس وقت ہرملہ گرفتار ہو چکا تھا، اور امیر مختار نے ہرملہ کو جب پکڑا تو امیر مختار کی ایک عادت تھی، وہ ہر قاتل سے پوچھتا تھا تو نے کیا کیا، او ملعون کون سے ظلم کیے۔ ہرملہ سے بھی امیر مختار نے کہا او ملعون مجھے بتا، تجھے مارنا تو ہے میں نے، لیکن بتا تو نے کون کون سے ظلم کیے ہیں۔ ہرملہ نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا میں 3 تیر لے کر گیا تھا کربلا میں، 3 تیر، اور وہ کوئی عام تیر نہیں تھے، وہ ایسے تیر تھے کہ جن کا انسانوں پر چلانا ممنوع تھا عرب میں، جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پہلا تیر کب چلایا؟ کہنے لگا پہلا تیر میں نے ابو الفضل عباس پہ چلایا جب اس کے بازو پھٹ چکے تھے اور مشکیزے سے پانی بہہ چکا تھا، تو میں نے ابو الفضل عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ اب یہ تیر ایسا تھا کہ جناب عباس کے ہاتھ تو نہیں تھے کہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے، جھکے تاکہ اپنے زانوں سے نکالیں، تو ایک نے گرز مارا، عباس زمین پہ آئے، اجروں کو مجھے کہا دوسرا تیر، کہنے لگا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین ننھے اصغر کو لے کے آئے، جب 4 ماہ کا اصغر لے کے حسین کھڑا تھا اور اس نے اپنے بچے کے لیے چند قطرے پانی کے مانگے تھے،
اور اصغر نے بھی اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری تھی، اور پورے لشکر کے اندر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی قاتل جو صبح سے مار رہے تھے ان کو اصغر نے فتح کیا تھا، وہ سارے رونا شروع ہو گئے۔ سب نے کہا عمر بن سعد ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں والے ہیں، دریائے فرات سے اگر چند قطرے یہ چھوٹا معصوم بچہ پی لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس ملعون نے اسی ابن ملجم کو کہا اقطع کلام الحسین، اور یہ کہتا ہے میں 2 زانوں بیٹھا ہوں، یعنی زمین کربلا پہ میں نے 2 زانوں لگائے، اور تیر جب میں نے چلانا چاہا، پہلی دفعہ جب تیر چلانا چلا تو مجھے ایسے لگا جیسے اصغر کی گردن کے ساتھ محمد کی گردن بھی آ گئی، تو میں نہیں چلا سکتا۔ پھر دوبارہ ہمت کی، پھر مجھے لگا کہ علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، اور تیسری دفعہ مجھے لگا ہے کہ بی بی ہے جو کہہ رہی ہے میرے بچوں کو نہ مار، اجرکم اللہ۔ آخر میں اس ملعون نے وہ دوسرا تیر چلایا کہ جس کے بارے میں مقتل کہتے ہیں اتنی شدت سے وہ تیر لگا، فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، اور اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ فذبح الطفل من عذر اللہ، اجرکم اللہ۔ پوچھا تیسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہنے لگا تیسرا تیر میں نے حسین پر چلایا تھا جب اپنے گھوڑے پر حسین زخموں کی کثرت کی وجہ سے جھول رہا تھا، جیسے لگتا تھا کہ دائیں طرف گرے گا ابھی بائیں طرف گرے گا، زخموں کی کثرت تھی۔ اس وقت مجھے عمر بن سعد نے کہا تھا تیر چلا، کہتا ہے کسی نے حسین کے سر پہ پتھر مارا، میرے مولا نے قمیض اٹھا کر اپنے سر کا خون صاف کر رہے تھے، جیسے مجھے ان کا سینہ نظر آیا تو میں نے اس جگہ پہ تیر مارا جسے رسول چومتے تھے، حسین کا وہ سینہ جسے رسول چومتے تھے۔ اس ملعون نے اتنی شدت سے تیر مارا، مقتل یہ کہتے ہیں کہ امام اس تیر کو سامنے سے نہیں نکال سکے، مولا نے پشت سے اس تیر کو نکالا، پشت سے۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے امام باقر سے پوچھا تھا کہ سید الشہداء نے سامنے سے کیوں نہیں تیر نکالا، پشت سے کیوں نکالا؟ کہتے تجھے نہیں پتا اس تیر کی نوکیں مڑی ہوئی تھی، اگر سامنے سے نکال تو پورا سینہ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے مجبور ہو کے حسین نے پشت سے وہ تیر نکالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین